أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا. كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك إن جلا. وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتانيث والجمع يثقلا، يعني طل طلقكن طلقكن. ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على بسم الولا. اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم طلباء اکرام، جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ متن الشاطبیہ کا باب جو ہے وہ دو حروف متقاربین ایک کلمے میں اور دو کلموں میں ادغام، اس کا جو ہے وہ باب ہے۔ آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو شعر نمبر 132 اور 133 ہے، اس کے مفہوم کو اچھی طرح سے کیا کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ آپ کو جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا لفظی ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا مفہوم بھی ذکر ہوا ہے۔ تو علامہ شاطبی جو ہے وہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو حروف متقاربین ایک کلمے میں جمع ہوں تو امام سوسی جو ہیں وہ ان کے نزدیک قاف کا کاف میں واضح طور پر کیا ہوگا، ادغام ہوگا، بشرطے کہ ان کے نزدیک دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ جو ہے قاف سے پہلے کوئی واضح طور پر متحرک حرف ہو، اور بریک کاف کے بعد جو ہے وہ میم جمع ہو۔ تو جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو تب ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہوگا، ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دو شرطیں اس لیے انہوں نے لگائی ہیں کیونکہ مثلین کا ایک کلمے میں جیسے پیچھے گزرا ہے مناسککم اور ما سلککم میں جو ادغام ہوا ہے، یہ اسی نہج پر ہے کہ متقاربین کا ادغام ایک کلمے میں بھی اس کے مماثل صورت پر ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مبین جو ہے یہ متحرک ان کی صفت ہے، اور یہ قید محض اتفاق ہے کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مبین یعنی واضح طور پر، واضح کا یہ جو لفظ ذکر ہوا ہے یعنی واضح طور پر، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی اعتراض مقصود نہیں ہے۔ آگے جو تو خل اللہ کا جو لفظ ذکر ہوا ہے، اس سے مطلب یعنی خاص ہو گئی کا مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد امام ابو عمر ہے، یعنی خاص ہو گئی امام ابو عمر اور اس کا اس ادغام کے ساتھ، یعنی اس کا جو ہے وہ مفہوم بیان یہ کرتے ہیں کہ یہ ای خصہ ابو عمر، یعنی یہ خاص ہے ابو عمر کے ساتھ، کہ اس ادغام کے ساتھ کہ ولم یعم، یہ عموم ہے، کوئی اس میں جو ہے نا وہ خاص نہیں، یعنی عموم ہے، مطلقاً ہے کہ مجتمع فی القاف بالکاف، کہ جب جمع ہو قاف کاف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تخلل المطر سے یہ تخلل کا لفظ لیا گیا ہے، یعنی خاص ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی ہے بارش کہیں کہیں ہوئی سب جگہ نہیں ہوئی، یعنی یہ کہیں کہیں پر جو ہے وہ ہوگا، سب جگہ پر نہیں ہوگا۔ اشارہ کیا ہے کہ قاف کا ادغام کاف میں مطلقاً ہر جگہ نہیں ہوگا، یعنی عموم نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ جمع ہو، بلکہ کہیں کہیں ایسا ہوگا۔ آگے جو شعر نمبر 134 ہے، اس کا مفہوم بھی بڑا آسان سا ہے۔ اس میں ادغام کبیر متقاربین ایک کلمے کے اندر اس کی مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں، جیسے کہ یرزقکم واثقکم وخلقکم۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ظاہر شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ پہلا جو کاف سے پہلا جو حرف ہے وہ واضح طور پر متحرک ہے، اور کاف کے بعد جو ہے وہ جیم میم جمع بھی ہے، تو لہذا اس کو اس میں ادغام کبیر ہوگا، اور اس کو کیا پڑھیں گے، یرزقکم کو یرزقکم، واثقکم کو واثقکم، وخلقکم کو وخلقکم کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ اور آگے جو ذکر ہوئے ہیں نا جو شعر ہے اس میں جو میثاقکم اور نرزقک جو الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دوسرے مشرے کے اندر جو ہے وہ اظہار ہوگا ان جلا، یعنی ظاہر اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر شرطیں نہیں پائی جا رہی، جیسے کہ ما خلقکم اور میثاقکم،
کہ اس سے پہلے جو ہے وہ واضح طور پر متحرک حرف نہیں ہے، بلکہ لام بھی ساکن ہے ما خلقکم میں، اور میثاقکم میں حمزہ جو ہے وہ کیا ہے، الف جو ہے وہ ساکن ہے، تو لہذا اس لیے ما قبل واضح طور پر متحرک نہیں ہے، اور آگے نرزقکا کے بعد جو ہے وہ میم جمع نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ وہاں یہاں پہ جو ہے وہ اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ آگے جو شعر نمبر 135 ہے اس کا جو ہے وہ مفہوم سمجھ لیں، کہ یعنی جو سورہ تحریم والا لفظ ہے طلق کن، طلق کن، تو یہاں طلق کن کو جو ہے وہ اگر اس میں ادغام کریں گے تو وہ زیادہ کیا ہے، بہتر ہوگا، یعنی طلق کن جو اگر پڑھیں گے تو زیادہ کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ بعض نے اظہار کیا ہے، یعنی وہ طلق کن نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو بعض جو قراء ہیں انہوں نے اس کو زیادہ بہتر یہی کہا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے، ادغام کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی طلق کن کیا کیا جائے، پڑھا جائے، لیکن ادغام کو اس لیے اولیت حاصل ہوئی کہ تائے تنیث جمع کی وجہ سے لفظ میں کیا ہو گئی، ثقالت آ گئی، تو ادغام کی وجہ سے یہ ثقالت دور ہو گئی، اور اظہار کیا کیا جائے گا، اظہار کیا جائے گا، تو ثقل میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں، عام نارمل بھی اگر آپ دیکھیں گے تو طلق کن اس میں اثقال ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے طلق کن تو اس میں اثقال کم ہے، تو لہذا اثقال کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ادغام زیادہ کیا ہے، بہتر ہے، اولا ہے۔ آگے شعر نمبر 136 جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لیں، کہ فرمایا وَمَهْمَا يَكُونَا كَلْمَتَيْنِ فَمُدْغِمٌ، یعنی متقاربین جب دو کلموں میں ہوں تو اس کا اگلے شعر کے اندر جو ہے واضح ہو جائے گا کہ جب دو متقاربین جب دو کلموں میں ہوں تو ان کا کیا ہوگا، آپس میں ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، کلمات کے ابتدائی حرف مدغم ہوں گے، علی الولا یعنی بمانا متصل، تو اگلے شعر کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی مزید جو ہے وہ کیا کر سکیں گے، تفصیل سمجھ سکیں گے۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ ہمارا سبق 132، 133 اور 134، یہ جو 4 اور 5واں روز جو ہے اس کا آپ نے مطلب اور مفہوم سمجھ لیا۔ انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ سبق انشاءاللہ اگلے کے اندر کیا کریں گے، اگلے اشعار کے اندر سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.